میرے بھائی اپنے وقت کو پہچان، اپنا ڈریم بنا، اس زندگی کے مقصد کو سمجھ۔ زندگی میں ایسی نہیں آئے ہم، بس زندگی میں آئے، کھایا پیا، بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، بچے ہو گئے، پھر بچوں کی شادیاں ہو گئیں، پھر ایسے ہی کاروبار چلتے رہے، پھر ایسے ہی کام دھندے کرتے رہے، اور ایسے ہی زندگی گزارتے 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 بڑھاپے کو پہنچ گئے۔ اور پھر ہمیں یاد آیا، ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو نماز بھی پڑھنی ہے ابھی۔ بڑھاپے میں جا کے جب کوئی کام نہ رہا، جب کوئی محبت کرنے والا نہ رہا، جب کوئی خیر خواہ نہ رہا، جب کوئی حال پوچھنے والا نہ رہا، جب کھانے کے ٹوٹے ہو گئے، جب کوئی بغیر پوچھے کھانے کو نہیں دیتا ہے، جب کوئی حال نہیں پوچھتا ہے، دکھ تکلیف میں رہتے ہیں تو ہم خود اکیلے رہتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا وقت دیتا ہی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی پیار کرے، ہم سے ظاہر کرے، محبت کا اظہار کرے۔ جب ہمیں دیکھا کہ بھائی ہم تو تنہا ہیں، ہم تو اکیلے ہیں، ہمارا تو کوئی خیر خواہی نہیں ہے، ہم سے تو کوئی محبت کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو کمرے میں اکیلے پڑے رہتے ہیں، جب ہم ایسے تنہا ہوئے، جب کوئی ہمارا مددگار نہ ہوا، جب کوئی ہمارا ساتھی نہ بنا، جب کوئی ہمارے پاس نہ رہا، جب ہم نے اپنے آپ کو اکیلا فیل کرا، جب ہم نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کرا، تو ہمیں یہ احساس ہوا۔ ہم نے پھر سوچا، ارے ہم تو مسلمان ہیں، بتاؤ مسلمانوں کتنا ضروری نماز پڑھنا۔ جب ہم اکیلے ہوئے، جب ہمارا کوئی سہارا نہ ہوا، پھر ہمیں خیال ہوا، ارے ہم تو ایمان والے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ جب بڑھاپے میں پہنچے، ضعیف پنے میں پہنچے، حالانکہ میں کسی کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن مقصد یہ ہے کہ دیکھو تو صحیح، زندگی ہماری خوشی میں ہو یا غم میں ہو، زندگی کیسے گزارتی، لیکن جب تنہا ہوئے تو اللہ کی یاد آئی۔ اللہ کی قسم، ایک اللہ ہی ہے ایسا جو دنیا میں بھی ساتھ دیتا ہے اور آخرت میں بھی ساتھ دے گا، اور واقعی وہی ساتھ دینے والا ہے، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور ہم اس کو یاد ہی نہیں کرتے، ہم اس کو خوشی میں یاد ہی نہیں کرتے، ہم اس کو غم میں پکارتے نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، کل یہ ہونا ہے، جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا، پھر کون دیکھا؟ اللہ۔ جب اللہ لاسٹ میں دیکھا ہے، آخر میں دیکھا ہے، تو اللہ تو ہمیشہ ہونا چاہیے۔ اللہ کتنا ضروری ہے۔ جو بندہ مصیبتوں میں کام آتا ہے تو خوشیوں سے یاد کرنا، اس کو ساتھ رکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اب جب تم کسی کام کے نہ رہے، تمہاری سفیدی آ گئی، تم بوڑھے ہو گئے، تمہاری جوانی جھریوں میں بدل گئی، تمہاری باتیں تتلانے میں بدل گئیں، تمہارے ذہن بچے کے دماغوں میں بدل گئے، اور تمہاری عقلوں نے کام کرنا بند کر دیا، تمہیں بولنے کی صلاحیت صحیح نہیں رہی، تمہارے شریر میں قوت نہیں رہی، اور جب تم اتنے مجبور ہو گئے، اتنے لاچار ہو گئے، اتنے ضعیف ہو گئے، اتنے کمزور ہو گئے، تب بھی تمہارا اللہ ساتھ دے رہا ہے، تب بھی تمہیں اللہ یاد کر رہا ہے، تب بھی تمہارا اللہ تمہیں تنہا نہیں چھوڑ رہا ہے، تب بھی تمہیں کھانے کو دے رہا ہے، تب بھی تم نے اتنا ناراض کیا اور تم سے جب بھی راضی ہو رہا ہے۔ کیسا اللہ ہے وہ؟ کیسا اللہ ہے؟ ساری زندگی اس کی ناراضگی میں بتا دی، تب بھی وہ ناراض نہیں ہے۔ دیکھو تو صحیح، تب بھی آ جا میرے بندہ، آ جا میرے بندے، آ جا میرے بندے، آ جا۔ جب بھی آئے گا رحمت کے دروازے کھلا پائے گا۔ یہ میرے اللہ کی شان ہے، میرا اللہ کی شان ہے۔ آج ہم غافل والی زندگی گزارے ہیں، آج ہم احمق بن کے بیٹھے رہیں، یعنی بے وقوف بن کر بیٹھے رہیں۔ بتاؤ تو صحیح، عقل ہے؟ یہ کیسی عقل ہے؟ یہ کیسی سمجھ ہے؟ انسان دنیا میں رہتے ہوئے کام 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 کام، پریشانی بہت ہے، دکھ بہت ہے، تکلیف بہت ہے۔ ارے میرے بھائی، کسے دکھ نہیں ہے، کسے تکلیف نہیں ہے؟ جسے تم ہنستا ہوا دیکھتے ہو، اس کو دیکھو تو صحیح، تنہا کیسے بیٹھتا ہے وہ؟ جسے تم دیکھتے ہو بھائی بڑا امیر ہے، بڑا پیسہ ہے اس کے پاس، اس کا وقت دیکھو کیسے گزارتا ہے وہ۔ دنیا بڑی چال باز ہے، بڑی ہنردار ہے، دکھاتی ہے ہم کتنے امیر ہیں، ہاں وہ بھی راجہ بابو بن کے چلتا ہے جس کے گھر میں چوہے رو رہے ہوتے ہیں، کھانے کو بھی نہیں ہے، چوہے بھی بھوک سے مر رہے ہیں، انسانوں کا کیا حال ہوگا، وہ بھی راجہ بن کے دکھاتا ہے۔ دیکھو، اکڑی ختم نہیں ہو رہی ہے، غروری ختم نہیں ہو رہا ہے۔ میرے بھائی، کسی کو دیکھ کر اس کی زندگی کا اندازہ نہ لگاؤ، کون کتنی خوشی میں ہے، کون کتنے غم میں ہے۔ ہاں، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کیونکہ انسان اتنا ہنر باز ہو گیا ہے، چہرے کے سامنے کچھ اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور باہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور باہر اس کی زندگی کا رویہ دیکھو، اور اندر کیا ہے کس کو خبر ہے۔ اور آج ہم اس کو دیکھ کر کہیں، او بھائی کتنا امیر ہے، کتنا پیسہ ہے، سمجھتے ہو؟ میں آپ کو ایک چلو ایسی بات بتاتا ہوں، جب بات آئی رہی ہے، دیکھیے ہم دیکھتے ہیں آج کل
کہ بھائی یہ بالی ووڈ اسٹار جو ہوتے ہیں، بالی ووڈ ہالی ووڈ اسٹار کون سی یہ جو فلمیں ہوتی ہیں بہرحال سلمان خان کی اور یہ اور جو ہیرو رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنے امیر ہیں، کتنے امیر ہیں بھائی، ان کے پاس تو بڑا پیسہ ہوگا، بڑی طاقت ہے ان کے پاس تو گارڈ ریم ہے، یہ تو بڑے خوش رہتے ہوں گے، یہی سوچتا ہے نا انسان۔ ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر کو، یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، اس کی آخر اتنی خاص و بات کیا ہے جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے ہیں۔ لوگ فلموں میں دیکھتے ہیں کہ بندہ کتنا خوش ہے، کتنا طاقت بھر ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کی زندگی میں کتنا سکون ہے، اس کی زندگی میں کتنا غم ہے، دیکھتے ہیں نا، تو ہم ان کو دیکھ کر کوئی تو ڈیموٹیویٹ یعنی بڑا مایوس ہو جاتا ہے، اداس ہو جاتا ہے، ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے، یعنی غم میں ہو جاتا ہے ایک۔ اور کچھ ایسی فلمیں، کچھ ایسے ڈرامے ہوتے ہیں کہ بندہ اپنا آپ میں غرور سمجھتا ہے، اپنا آپ کی طاقت کو محسوس کرتا ہے کہ ہاں یہ ایسا ہے تو میں بھی ایسا ہوں، یہ اس کے ساتھ غم ہے تو پھر ہمارے بھی غم کیسا ہے، بندہ فیل کرتا ہے ان چیزوں کو۔ اب میرے دوستوں میں آپ کو ایک حقیقت بتاؤں نا، ایک حقیقت، ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی کتنا زیادہ امیر ہے، کیسی طاقت ہے، بتاؤ ہر چیز کے بارے میں اسے علم ہے، ہاں یہ ظاہر ہے، ظاہر جو ہمیں دکھ رہا ہے، حالانکہ اگر آپ کچھ سمجھ رکھتے ہو، اگر آپ سمجھدار ہو، تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ جو فلموں میں دکھایا جاتا ہے نا، جو دکھایا جاتا ہے سب جھوٹ ہوتا ہے، سب ایڈیٹنگ ہوتی ہے، سب ایڈیٹنگ کا کمال ہوتا ہے، تو ہم اس ایڈیٹنگ کو سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کالا بھی ہے نا تو اس میں گورا دکھا دیا جاتا ہے، ہاں وہی کتنا گورا ہے۔ اگر کسی کی ہائٹ 5 فٹ ہے، اسے 2.5 فٹ کا کر دیا جائے گا، اور ہم کہیں گے یار اس کی بتاؤ کیسی ہائٹ ہے، ہم اس کو دیکھ کر حیران ہوئیں گے، افسوس کریں گے، ہے نا، کریں گے نا ایسے ہی، کیوں کریں گے، ہمیں کیا ہے، ہم حقیقت کو جانتے ہیں نہیں جانتے، بس یہ دیکھیں گے کہ 2.5 فٹ کا ہے نا، ہائٹ کم کر دیں گے، رنگ چینج کر دیں گے۔ اب ڈرامہ تو غم کا چل رہا ہے، یعنی فلم تو بڑی غم بھری چل رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، اس غم بھرے میں وہ لوگ اتنا ہنستے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایکٹنگ کرنے میں، وہ ایکٹنگ ہوتی ہے ایکٹنگ، اور ہم سوچتے ہیں کہ بھائی کتنے غم میں ہیں، لوگ اتنا ہنستے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار کتنی خوشی ہے، سب دکھاوا، انسان کو خوش دیکھتے ہیں، خوش، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے کا راز کیا ہے، اس کے پیچھے کی بات کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں سامنے سے آ رہا ہے، بڑا خوش ہے یار، دیکھو تو صحیح، اس کو تو کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کاش ہم اس کے جیسے ہوتے، کاش ہم بھی اس کے جیسے ہوتے۔ تم نہیں جانتے اس کے دل میں کتنے غم بھرے پڑے ہیں، تم نہیں جانتے وہ کس مصیبت کا سامنا کر کے آیا ہوگا، تم نہیں جانتے کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، کسی اور کو دیکھ کر اپنی زندگی برباد نہ کرو، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اگر آپ کو سمجھ رکھتے ہو، اگر آپ کچھ سمجھ رہے ہو، تو میرے بھائی اس بات کو سمجھو کہ کہنے کا مقصد یہ ہے ہم اپنی زندگی کو ایسے برباد نہ کریں جیسے ہم نے گزار دی نا۔ آج ہمیں افسوس ہوتا ہے ایک بیتی ہوئی سال کا، کاش ہم اس میں کچھ کر لیتے، سمجھ رہے ہو، ایک سال کا افسوس ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جب بندہ جنت میں چلا جائے گا نا، جنتی، تو جنت میں تو کوئی غم ہے ہی نہیں، سمجھتے ہو کوئی غم نہیں ہے جنت میں، لیکن ایک غم ہوگا اسے، ایک غم ہوگا۔ اب آپ کہو گے جب جنت میں غم ہی نہیں تو غم کیا ہوگا، ہے ایک غم ہوگا جس کے بارے میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں، ساری باتیں۔ وہ غم یہ ہوگا کہ بندہ جو دنیا میں وقت گزار کر گیا ہے نا، جو وقت گزار کر گیا ہے، ہاں جنت میں اسی کا غم ہوگا کہ کاش میں اس وقت کو اللہ کی یاد میں گزار لیتا، کاش میں اس وقت کو اللہ کی محبت میں گزار لیتا۔ بندہ یہ غور کرے گا، اس کو اس چیز کا غم ہوگا کہ کاش وہ گھڑی میری اللہ کے ذکر میں گزرتی، یہ غم ہوگا جنت میں۔ ورنہ وہاں کیا غم ہے، وہاں تو کمانا بھی نہیں ہے، کوئی دقت بھی نہیں ہے، بیماریاں بھی نہیں ہے، موت بھی نہیں ہے، بڑھاپا بھی نہیں ہے، کالا پن بھی نہیں ہے، بدصورتی بھی نہیں ہے، وہاں تو کچھ ایسی چیز ہے نہیں جو کمی ہو، وہاں تو صرف ہمیشہ کی زندگی ہے لامحدود جو کبھی ختم نہیں ہوگی، خوبصورتی ہے، لذتیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہاں تو ایسی چیزیں کہ ہم غور بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے،
वो तो जन्नत ही ऐसी है, वहाँ इस चीज़ का अफसोस होगा। तो दुनिया तो देखो, हमने दुनिया में सारी ज़िंदगी लगा दी, सारी ज़िंदगी गुजार दी, हमने क्या कर दिया? मेरे भाइयों, जितना वक्त गुजरेगा गुजरेगा, लेकिन इसको अब गुजरने ना दो। हाँ, इसको सबसे पहले तो अल्लाह के काम में लो, इस जवानी का फ़ायदा उठाओ, इस जवानी को अपने काम में लो, वरना इसका तो बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। बुढ़ापे कहते हैं ना कि बुढ़ापे के 70 सजदे और जवानी का 1 सजदा, तो इस जवानी को सजदे करो, अदा करो जवानी के सजदे, झुको अल्लाह के सामने, अल्लाह को याद करो। भाई अगर तुम अपना घर बनवाओगे, अगर तुम अपना कोई खादिम रखोगे, अपना नौकर रखोगे या अपने गार्ड रखोगे, बूढ़े रखोगे, बताओ, थोड़ा सोचो इस बात के बारे में। अगर कोई अपना गार्ड रखे, अगर कोई अपना काम करावे, अपना घर बनवाने के लिए, अपना घर का काम करवाने के लिए कोई मिस्त्री लावे, तो बूढ़ा लेकर आएगा? बताओ, बूढ़ा मिस्त्री चलेगा? बूढ़ा गार्ड चलेगा? बुढ़ा गार्ड नहीं चलने का है। आप सोचोगे तकड़े से तकड़ा हो, जवान हो, ताकि काम जल्दी कर सके, सही कर सके, अच्छा कर सके, जवान, उसकी जवानी, हाँ, क्योंकि जवानी में बंदा ताकतवर रहता है। अब जब उसके पास अगर 2 गार्ड जवान हो तो वो टेंशन फ्री रहेगा, जवान है, सब हैंडल कर लेंगे। और 4 बुढ़े हो तब भी कवर नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो? अब मेरे भाइयों, जो हमारी इतनी कीमती जवानी है, हम इसको ऐसे ही गुजार दें, ऐसे ही अधाधुन, कोई खबर ही नहीं ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, पता ही नहीं है कि ज़िंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। बस जैसी कहानी चल रही है चल रही है, कोई खबर ही नहीं है क्या करें, कैसे करें, क्या करें, कैसे करें। और फिर जब बुढ़ापे को पहुँचे, फिर अल्लाह की याद आई कि भाई सारी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई, कुछ तो अल्लाह को याद कर लें। तो फिर बड़े घाटे के सौदे में रहते हैं हम, बड़े घाटे के सौदे में। ऐसा समझो कि हमने जवानी भी बहुत थी हमारे पास, पैसा भी बहुत था, ताकत भी बहुत थी, नाम भी बहुत था, लेकिन हमने ऐसे अकल का यूज़ करा कि 2 जवान ना रख के गार्ड 10 बूढ़े रख लिए। कोई बेनिफिट ही नहीं होता, कोई काम ही सही से नहीं होता। बुढ़े ऐसे कोई काम के तो भूल जाते हैं, समझ रहे हो? बुढ़े ऐसे कोई काम करना बस की नहीं रहता। बुढ़े ऐसे अगर काम करो तो हिलने में आधा वक्त गुजार दें, और फिर हम उस बुढ़ापे को अल्लाह के सामने खड़ा हुए। अल्लाह को भी जवानी पसंद है, अल्लाह के बंदे, जवानी, हाँ जवानी। देखो, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह बुढ़ापे में कुछ को हिदायत देता है, वरना कितने तो ऐसे हैं बुढ़ापा भी उनको नसीब नहीं होता, और कितने ऐसे हैं बुढ़ापे में उनको हिदायत नसीब नहीं होती, और कितने ऐसे हैं बुढ़ापे में भी वो अल्लाह के घर में नहीं आते, और ऐसे बुढ़ापा भी ऐसे गुजार के मर जाते हैं। हम ये बेवकूफ़ ना बने, हम ऐसे बेवकूफ़ वाली हरकत ना करें, हम ऐसे काम ना करें, हाँ ऐसे काम ना करें कि कल हमारी पकड़ हो। ऐसी जवानी अपने अल्लाह को दें कि जो हमें पसंद है। अल्लाह की कसम, अल्लाह को वो बड़ी पसंद है कि जो बंदा अपनी पसंद की चीज़ अल्लाह के लिए कुर्बान करे। अल्लाह बड़ा पसंद करता है, बड़ा पसंद करता है। अब देखिए, एक मैं आपको एक मोटी सी बात कहूँ, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है, ठीक, 50,000 की कितनी? हाँ, 50,000 की आपको ज़रूरत है। मेरे भाई इस बात को समझो, हाँ समझो।